دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں سے ہمیں انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے، اور انسان کو جو شرف ملا ہے وہ عقل اور سمجھ ہی کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی عقل عطا فرمائی ہے کہ دنیا میں جو بھی نئی نئی ضرورتیں پیدا ہوں ان کے حل کے لیے یہ ایجادات کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ایجاد کرتا ہے، اور دین میں جو مسائل پیش آئے ان کے لیے یہ اجتہاد کرتا ہے۔ دنیا میں ایجاد اور دین میں، لیکن سارے انسان ایجاد نہیں کرتے۔ ایک نے ہوائی جہاز ایجاد کر لیا، باقی انسان اس سے فائدہ اٹھا لیتے۔ اسی طرح دین میں بھی سارے مسلمان اجتہاد نہیں کرتے، ائمہ مجتہدین نے اجتہاد کر لیا اور باقی ان کے اجتہاد سے فائدہ اٹھا لیتے۔ بات سمجھانے کے لیے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی آنکھ کس نے پیدا کی؟ کان کس نے پیدا کیا؟ زبان کس نے پیدا کی؟ جہاز کس نے بنایا؟ انسان نے۔ ریل گاڑی کس نے بنائی؟ اس کو موجد کہتے ہیں، خالق نہیں کہتے۔ اس کو موجد کہتے ہیں، خالق نہیں کہتے۔ تو ایک انسان ایجاد کرے، باقی اس ایجاد سے فائدہ اٹھا لے، اور ایک تیسرا نکل آئے کہ نہ تو ایجاد کر سکے نہ فائدہ اٹھائے، جہاز کو توڑنے شروع کر دے۔ تین قسم کے آدمی ہوں گے نا۔ اسی لیے قرآن پاک میں تین ہی قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کبھی اہل ذکر کہتا ہے کہ جن کو دین خوب یاد ہے، کبھی اہل استنباط کہتا ہے جو کتاب و سنت کی تہ میں غوطہ نکال کر اس سے موتی لگا کر موتی نکال سکتے ہیں، کبھی ان کو اولو الابصار کہتا ہے کہ یہ صاحب بصیرت لوگ ہیں، کبھی ان کو قرآن فقہا کے لفظ سے یاد کرتا ہے لیتفقہوا فی الدین۔ ان لوگوں کو جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، ان کو قرآن نے ایک حکم یہ بھی دیا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ کہ اے بابصیرت لوگوں قیاس کرو، اجتہاد کرو۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو کچھ لوگ اجتہاد کر سکتے ہیں، اب باقی کیا کریں جو نہیں کر سکتے؟ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو۔ جو اجتہاد کر سکتے ہیں ان کو مجتہد کہتے ہیں، جو ان کے اجتہاد سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں ان کو مقلد کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اور جو نہ خود کرے نہ کرنے دے، کہتے نہ کھیلنا ہے نہ کھیلنے دینا ہے، ان کا ذکر قرآن میں آیا صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، نہ خود عقل ہے نہ کچھ، نہ کسی عقل والے کی سننے کو تیار ہے۔ تو دیکھیے جس طرح اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل دی، اس عقل سے اس نے اپنی بہت سی ضروریات کا حل نکال لیا۔ پیدا کسی چیز کو نہیں کیا، خدا کی ہی پیدا کی ہی چیزوں کو ملا کر ایک ایجاد کر دیا۔ اسی طریقے سے جب دینی مسائل پھیلتے ہیں تو ان کے حل کے طریقے کا نام اجتہاد ہے۔ اب یہ کہنا کہ بس یہاں اللہ نے جتنا پیدا کیا تھا وہیں ہی رہنا چاہیے، جتنا دیا اسے آگے نہیں۔ ایک دوست بڑے فخر سے مجھے کہنے لگا
کہ ہم تو جتنا اللہ نے دیا اس سے ایک بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے. اچھا عجیب آدمی ہے تو میرے سامنے بیٹھ کر ایسی بات کر رہا ہے. جی کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ نے تجھے ننگا پیدا کیا تھا اور بھینس کو بھی ننگا پیدا کیا تھا، وہ واقعی آج تک ننگی پھر رہی ہے، لیکن تو انسانوں کے سیے ہوئے کپڑے پہن کے پھر رہا ہے. تو جہاں خدا نے پیدا کیا تھا وہاں تو بھینس ہے. پھر میں نے کہا جہاں اللہ نے گھاس اگایا وہ وہیں چر لیتی ہے، نہ اسے نمک کی ضرورت، نہ مرچ کی ضرورت، نہ لکڑیاں لانے کی ضرورت، نہ آگ تلاش کرنے کی. اور انسان کو 100 پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. بیلنے پڑتے ہیں یا نہیں؟ تو میں نے کہا کہ آخر انسانوں نے بھی اس دین کی حفاظت کے لیے، کس چیز کے لیے؟ حفاظت کے لیے اور اس کی تشریح کے لیے کچھ حصہ ڈالا ہے. دیکھیے یہ قرآن پاک ہے. کیا حضرت اسی طرح جلد باندھ کر دے گا تھے؟ جی نہیں نا. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جب مسلمہ کذاب سے لڑائی ہوئی جو منکر ختم نبوت تھا تو بہت سے حافظ اور قاری شہید ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے آ کر عرض کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سے کہ اس کو کتابی شکل میں بھی جمع کر دیا جائے. اور ابو بکر کیا فرما رہے ہیں؟ علماء حضرات موجود ہیں، میں وہ کام کیوں کروں جو اللہ کے نبی پاک نے نہیں کیا. اب جب یہ فرماتے ہیں تو حضرت عمر کوئی آیت پڑھ کے نہیں سناتے کہ نہیں جی فلاں آیت میں ہے کہ جمع کر لینا. کوئی حدیث پاک پڑھ کے نہیں سناتے، وہ کہتے ہیں واللہ خیر، یہ اچھی تھی. بار بار جب یہی فرمایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میرا سینہ بھی کھل گیا کہ اچھی چیز. اب اس میں جمع میں انسانوں کا دخل ہوا یا نہیں ہوا؟ جو کہتا ہے ابو بکر صدیق نے جمع کا حکم دیا، حضرت عمر نے یا ابو بکر صدیق نے بھی زید بن ثابت کو کوئی آیت نہیں پڑھ کے سنائی، نہ کوئی حدیث پڑھ کے سنائی. امتی کا حکم تھا نا، انہوں نے بلا مطالبہ دلیل مان کر اس قرآن کو جمع کر دیا. اب جو کہتا ہے تقلید شرک ہے اس کے لیے تو یہ قرآن پڑھنا شرک ہے. وہ وہی تلاش کرے جو پتوں پر لکھا ہوا تھا، ہڈیوں پر، وہ ان کا قرآن. اور اہل سنت والجماعت جو تقلید کو جائز سمجھتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جب یہ حکم دیا، کوئی آیت نہیں سنائی، کوئی حدیث نہیں سنائی، تو کتنے صحابہ نے اٹھ کر انکار کیا کہ ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے؟ کسی نے کیا؟ تمام صحابہ نے ابو بکر صدیق کی اس بات قول کی تقلید کی یا نہیں کی؟ ایک بھی غیر مقلد نہیں تھا. ہمیں کوئی نام بتا دیں کہ فلاں نے کہا تھا کہ میں جمع نہیں ہونے دوں گا قرآن. کسی نے کہا؟ کیونکہ اللہ کے نبی پاک نے جمع